إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، آج بتاریخ 14 شوال مکرم 1440 ہجری مطابق 11 شوال مکرم 1440 ہجری مطابق 14 جون سن 2019 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسے گمشدہ ہیرے اور ایک ایسے گمشدہ ایسی نعمت کے بارے میں اس کا پتہ بتانے کے لیے میں نے اس خطبہ جمعہ کو منتخب کیا ہے، جس نعمت یا جس گوہر نعمت یا جوہر یا اس قیمتی چیز کی جستجو اور تلاش ہمیں ہے، آپ کو ہے، پوری دنیا اس کی جستجو اور تلاش میں ہے. اور یہ حقیقت ہم اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس کی متلاشی ہے. اس عظیم نعمت اور اس عظیم ہیرے کی جستجو اور تلاش وہ کوئی سونے کی کان نہیں ہے، وہ کوئی پٹرول کا ذخیرہ نہیں ہے، وہ کوئی ہیرے اور جواہرات کے پہاڑ نہیں ہے، وہ کوئی چاندی اور سونے کی کام نہیں ہے جس کی تلاش اور جستجو پوری دنیا کو ہے. میں جس ہیرے اور جس عظیم نعمت کی جستجو اور تلاش آج آپ کی خدمت میں ہے، اس گوہر نایاب کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. وہ دستیاب ہے، موجود ہے، اس کا پتہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، پر بہت کم خوش نصیب ہیں جو جستجو کر کے اس منزل تک اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں اور پایا. بہت کم سعادت مند لوگ ہیں. ظاہر ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ آج کس نعمت کی اور کس عظیم الشان جوہر نعمت کی یا گوہر نعمت کا تذکرہ ہوگا. ظاہر ہے کہ میں کوئی دنیاوی، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ آپ ہم سب پوری دنیا، یہ حکومت سے لے کر کے یہ جو کچھ بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ سارا کا سارا اسی عظیم نعمت کی جستجو اور تلاش سے منسلک ہے. اگر وہ حاصل نہ ہو
تو آپ کا یہاں بیٹھنا بھی آپ کی تکلیف اور اذیت کا سبب بنے گا۔ اگر وہ حاصل نہ ہو، اگر وہ ملے، اگر وہ نہ پائے آپ، بلکہ وہ اسی کی تلاش اور جستجو نے آپ کو اپنے وطن کو چھڑوایا، آپ کو اپنے اجزاء و اقارب سے دور کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کے نے آپ کو اپنا وطن چھڑوایا، جس کی جستجو اور تلاش میں آپ نکلے ہو، وہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ جسے آپ نے اپنا مقصود بنایا ہے، مطلوب بنایا ہے، وہ آپ کا مقصود و مطلوب در حقیقت نہیں ہے، وہ ایک شیطانی فریب ہے۔ آپ اس چھاچھ کو تو آپ نے پایا ہوا ہے، لیکن اس کا جو مسکہ ہوتا ہے، اس کا جو زبدہ ہوتا ہے، اس کا جو مکھن ہوتا ہے، اس مکھن سے آپ دور۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس زبدے کو، جو اس مکھن کو، جو اس مسکے کو حاصل کر چکے ہیں۔ آئیے اس سے پوچھتے ہیں جو اکیلا پورے اس برہمانڈ کا، اس پوری دنیا کا، اس پورے گولوں کا، تمام گولے جتنے بھی سیارے پوری دنیا میں، چند سیاروں سے جڑا ہوا یہ پورا سنسار، یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، اللہ کے سوا ساری چیزیں، جس نے اس کی تخلیق کی ہے، کریٹ کیا ہے، جس نے اس کی سرشتہ کی ہے، جو اس کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، اس سے معلوم کرتے ہیں۔ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کا سبب بھی بتایا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو کیوں بنایا۔ کھاؤ، کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، مر جاؤ، جلا دیے جاؤ یا قبروں میں دفن کر دیے جاؤ۔ پوری دنیا کو ہم سامنے رکھتے ہیں، صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا۔ اور آپ کو بھی اسی پیمانے سے سوچنا ہے، اور یہ ذہن، یہ فکر میں آپ کو اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر علم پیدا ہو، آپ کے اندر جانکاری، آپ کے اندر نالج، آپ کے اندر گیان آوے، اور آپ بھی مسلمانوں، آپ بھی اس عظیم مقصد کو پورا کرنے میں کھڑے ہوں، جس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ عام، پوری دنیا میں عام لوگوں کی طرح کوئی لوگ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی میں خاص طور سے بات کر رہا ہوں، مسلمان عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو آپ انسان نہ سمجھو کہ آپ انسانوں کی طرح۔ آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، جس جھنڈے پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں وہ سند ہے، وہ سرٹیفکیٹ ہے، کلمہ توحید کی سرٹیفکیٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے پلکوں کو، اپنی آنکھوں کو ہم اس کے سامنے جھکاتے ہیں جس کے سامنے ساری کائنات جھکتی ہے، جسے اللہ وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ذرے ذرے پر جس کی حکمرانی ہے، جس نے ہم کو بہترین زندگی عطا کی، جس نے ہم کو آنکھیں دی، کان دیے، سننے کے لیے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، ہم اس ہستی کو، اس ذات کو، اسے اپنا معبود حقیقی سچا معبود سمجھتے ہیں۔ وہی ہے نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک، وہی ہے مریضوں کو شفا دینے والا، وہی ہے تندرستوں کو مریض کرنے والا، وہی ہے حی لا یموت، جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، پیڑ ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، کنکر ہو، شجر ہو، پہاڑ، کوئی بھی، انسان ہو، منشیہ ہو، کوئی بھی ہو، جانور ہو، حیوان ہو، سب کو کل من علیہا فان، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، شہید ہو، بابا ہو، بابی ہو، کوئی بھی، کل من علیہا فان، سب کو فنا کا یہ پیالہ پینا ہے، موت کا یہ پیالہ پینا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى
وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اور باقی رہنے والی صرف اللہ عز و جل کا چہرہ ہے، اللہ عز و جل کی ذات ہے، سب کو ختم ہوا ہے۔ ہم اس معبود حقیقی کو ماننے والے، آپ کے ہاتھوں میں وہ سرٹیفکیٹ ہے جو دوسروں کے ہاتھوں میں وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ وہ نصیب کی بات ہے، یہ آپ کا نصیب ہے، یہ ان بد نصیبوں کا حال ہے جو اپنے پیدا کیے ہوئے مالک کو بھی نہیں پہچانتے، یا پہچانتے ہیں لیکن غرور و تکبر، بغض و حسد، باہمی دشمنی اور عداوت نے انہیں اپنے سچے معبود سے بھی دور رکھا ہے۔ کتنا بڑا احمق ہے وہ شخص جو اپنے دشمن کی دشمنی میں اس حد تک چلا جائے کہ اگر اس نے اپنا پجامہ یا پینٹ اتار دیا ہے تو اس کی دشمنی میں یہ اپنی چڈی اتار کے ننگا ہو جائے۔ ہیں؟ نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک آدمی کسی کی دشمنی میں جا کے اپنے کسی دوست سے یا کسی آدمی سے کہتا ہے انتقام لینے کے لیے، کہتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نکالنے یا دونوں، کہا اگر میں ایک آنکھ نکالوں گا تو تیری بھی ایک آنکھ نکالوں گا، اور اگر دو آنکھیں اس کی نکالوں گا تو تمہیں بھی دونوں آنکھیں نکالنا پڑے گا۔ دشمنی اتنی، اس نے کہا دشمن کی دونوں آنکھیں نکال دو، بھلے میری بھی دونوں آنکھیں لے۔ آج کل دنیا اتنی احمق ہو چکی ہے، کس کی دشمنی میں؟ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی۔ بہت کم ہیں خوش نصیب جو اسلام اور مسلمانوں کو کا نام سنتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، بھلے وہ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے نہیں بیٹھتے، لیکن وہ دشمنی بھی نہیں کرتے، وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ناعاقبت اندیش جن کے مقدر میں جہنم ہی لکھا ہو، وہ اس طرح کی دشمنیوں میں مبتلا ہے کہ ہمارا نقصان ہوتا ہے، لیکن دشمن کا نقصان پہلے ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، میں اس عظیم الشان نعمت کا تذکرہ جو دستیاب ہے، جو ہمارا مقصود ہے، اور پوری دنیا، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کرسچن ہو، غیر ہو، جتنے بھی نان مسلم ہو، مسلمز ہو، اب مسلم اور نان مسلم کہہ دیا تو سارے آگے، کیونکہ مسلم تو ایک ہی قوم ہے صرف، اور وہ قوم نہیں بلکہ اللہ کی توحید کی اقرار کرنے والی ایک ہی، باقی سب نان مسلم ہیں۔ وہ اللہ کے مسلم کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جس کا نام عبداللہ عبدالرحمن نہ، اگر یہی مسلم ہوتے تو عبداللہ ابن جدعان، عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے کفار تھے جن کا نام عبداللہ تھا، جن کا نام بہت سارے ایسے مسلم تھے جن کا نام مسلمانوں جیسا تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں کہلائے۔ عبداللہ کس کا نام؟ مسلمان ہم کہتے ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن جدعان مکے کا اتنا امیر ترین آدمی تھا کہ وہ حج کے دنوں میں حاجیوں کی خدمت کے لیے سینکڑوں ہزاروں اونٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی ضیافت کرواتا تھا، انہیں کھلاتا تھا، پلاتا تھا، فری میں محترم، فری میں، اللہ کی محبت کے لیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی عبداللہ ابن جدعان کا کیا حشر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہ فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ جہنم میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی پکارا کرتا تھا۔ کتنی بڑی بات! آج تو جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں، نعرہ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں، وہاں بھی پڑا ہوا ہے روزہ نماز میں۔ آج لوگ فاتحے نظر کروا کر، دیگیں ٹھکوا کر اپنے آپ کو جنت کا ٹکٹ ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں۔ ہے پیر پیرا ہرو، یا غوث، یا خواجہ، یا فلاں، یا علی، شور دشمن کی نلی ہے،
سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کو بھی پکارا کرتا تھا. اس کا وہ عمل، اس کی وہ سخاوت، حاجیوں کی اس کی وہ خدمت اور اس کا وہ اللہ سے دعوی محبت کسی کام نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی. عزیزان محترم، تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جس کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے. پوری دنیا کو جان لینا چاہتے ہیں. بہت سارے مسلمان، بہت سارے ہمارے ملکوں کے اندر، مسلم ملکوں کے اندر بہت سارے ایسے غیر مسلم موجود ہیں جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں. اشتیاق ہے، فضل ہے، افضل ہے. غیر مسلم ہیں، وہ کرسچن ہیں، وہ یہودی ہیں. ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں جیسے ان کے نام ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. تو آپ بالخصوص وہ ممالک جہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں، جیسے مصر ہے، جیسے لیبیا ہے، جیسے لبنان ہے، جیسے فلسطین ہے، جیسے جارڈن ہے، جیسے اس سعودی عرب کے قرب و جوار میں بہت سارے ممالک ہیں جس میں کرسچن بھی ہیں، شام ہے، سیریا ہے. ان کے نام آپ مسلمانوں جیسے دیکھو، بالکل ٹوٹل آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. خود پاکستان میں بھی دیکھ لیں آپ، پاکستان میں بھی بہت سارے کرسچن، ٹی وی چینل چلتا ہے، کرسچن چلاتے ہیں. اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ پیٹریٹ، کیا نام ہے؟ پیٹریٹ، کیا نام ہے اس کا؟ فادر، پتہ نہیں تنویر فادر ہے یا افضل فادر ہے یا فضل فادر، ایسا نام ہے اس کے نام آتے ہیں. مسلمانوں نے ایسے نام. تو کبھی اس نام سے دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ مسلمان ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے، آپ جانکار رہو اس بات کا. ہم بڑے بدھو لوگ ہیں، بڑے بیوقوف لوگ ہیں. جس کا نام سنیے عبداللہ عبد الرحمن خلاص ہمارا بھائی ہے، ہمارا وہ نام رکھنے سے کوئی بھائی نہیں ہوتا. تو بہت سارے لوگ. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں سب کے ایک طرح ہوتے ہیں، ضرور ہیں، نام ہی نہیں بلکہ آپ کے پاس جو دو آنکھیں ہیں، وہ جوزف کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، جیکب کے پاس بھی دو پاؤں ہیں. اس بنیاد پر آپ اسے مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ اس بنیاد پر تو آپ مسلمان نہیں سمجھتے. صرف نام کی بنیاد پر آپ مسلمان سمجھ لیتے ہیں. جو جس کا جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، آنکھیں دو ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ دیکھ رہے ہو، نام بدل دے، نام میں جھوٹی بات ہو سکتی ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر بیداری پیدا کرو اور یہ سمجھو وہ کون سی نعمت ہے جس کی جستجو اور جس کی تلاش میں صرف مسلمان ہی نہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، سب اس کی جستجو ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر جو آپ اتھل پتھل دیکھ رہے ہو، مار کاٹ، لڑائی بھڑائی، قتل خون، ایک دوسرے سے دوڑ دھوپ، یہ سب اسی گوہر نایاب، اسی عظیم الشان نعمت کی جستجو اور اسی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں. لیکن پوری دنیا کو میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، پوری دنیا ٹرانسلیٹ کر لینا، ترجمہ کر لینا، سمجھ لینا کہ دنیا کے لوگوں، جس راہ پر چل کر تم اس گوہر نایاب اور اس عظیم الشان نعمت کو یا اس مطلوب اور مقصود چیز کو جس کی جستجو ہے تم کو، جس راہ پر چل کر تم اسے حاصل کرنا چاہتے ہو، اس راہ پر وہ گوہر نایاب نہیں مل سکتا ہے. وہ عظیم الشان نعمت اس راہ پر تم کو نہیں مل سکتی ہے. ارے تم چھوٹا سا ایک موبائل تیار کرتے ہو، تم اسی سے سمجھ لو، چھوٹا سا ایک موبائل تم بناتے ہو، اس بنانے میں اس کے ساتھ ساتھ کوئی بک، کوئی کتاب بھی تم
ٹچ کرتے ہو، اٹیچ کرتے ہو، ایڈ کرتے ہو، تاکہ اس موبائل کے اندر جو خرابی ہو یا جو اچھائی ہو خریدنے والے کو اچھی طرح سے معلوم ہو سکے، اسے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کیسے یوز کرنا، اس کا طور طریقہ اس موبائل کے ساتھ ساتھ جو کتاب ہوتی ہے تم بنا کے دیتے ہو، جو اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ اگر تم اس کتاب کے مطابق اس موبائل کو استعمال کرو گے تو یہ موبائل تمہیں بہت دیر تک فائدہ پہنچائے گا، بلکہ تمہارے دل کو سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوگا اور تمہارا راستہ بھی صحیح ہوگا۔ لیکن جہاں بھی اس کتاب سے ہٹ کر کے تم نے اپنے دماغ سے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیا یا اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا یا اس کتاب کے الٹا پلٹا استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہ موبائل بھی اپنا کام کرنا کیا کر دے گا؟ بند کر دے گا۔ اس موبائل سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس موبائل کی اچھائی اور برائی کو اس کا بنانے والا بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ بین ہی اسی طرح سے ہم کو، تم کو، کائنات کو، ذرے ذرے کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، سب کو بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ تم کو کس چیز کی تلاش ہے، تم کس طرح سے تندرست ہو سکتے ہو، صحت مند ہو سکتے ہو، تمہاری اس باڈی، تمہاری اس دنیا، تمہاری اس کمائی، تمہاری اس محنت، تمہاری اس جد و جہد کا نفع تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ اس اللہ کو، اس مالک مولا کو، اس مالک الملک کو، اس خالق کو، اس پرمیشور کو، پرماتما کو، اس اللہ کو اس بات کا پتہ ہے۔ اسی لیے اس نے ہماری اور تمہاری اور ساری دنیا اور سارے سنسار کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک بک، ایک کتاب، ایک پستک جس کا نام قرآن کریم ہے، پوتر قرآن ہے، جس کے اندر ہمیں ساری چیزیں موجود ہیں اور وہ جستجو، وہ تلاش، وہ مطلوب، وہ مقصود جس کے لیے ہم در بدر پھرتے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ آپ اور ہم شاید اس نعمت کو اچھی طرح سے نہ سمجھیں۔ ان کروڑ پتیوں، ارب پتیوں سے پوچھئے جن کے پاس دولتوں کی ریل پیر ہے، لیکن جب وہ اپنے بستروں پر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے نیندیں غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ اچھے سے اچھے محلوں میں، اچھے سے اچھے گارڈنوں میں، باغوں میں، اچھے اچھے پھلوں میں، فروٹوں میں، اچھے اچھے گھروں میں رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، بہترین قسم کے نوکر ان کے پاس آگو باگو دائیں بائیں ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، جہاز ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ نعمت انہیں حاصل نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، وہ کئی گولیاں کھاتے ہیں۔ اب میں نے اور قریب آپ کو کر دیا اس گوہر نایاب کے سلسلے میں، اب میں نام نہ بھی لوں تو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ عظیم الشان نعمت جس کی جستجو اور جس کی تلاش میں پوری دنیا سرگرداں ہے، حیران ہے، جد و جہد، ہم ہیں، تم ہو، سب ہو، پریشان ہیں، وہ عظیم الشان نعمت سکون دل ہے، سکون قلب ہے، دل کا اطمینان ہے، دل کا سکون ہے۔ یہ وہ جوہر ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کی جستجو میں صرف مسلم ہی نہیں، نان مسلم پوری دنیا حیران شستر ہے، پریشان ہے۔ لڑائی، کاٹ، خون، مت، ایک دوسرے کی گردنوں کو اڑا رہے ہیں۔ یہ بہت آپ نے بڑی ایزی لے لی ہے، یہ بہت عظیم نعمت ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اگر سکون قلب نہیں ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو اس نعمت کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ اور میاں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فٹ پاتھ ہے، لیکن دل کا سکون موجود ہے۔ رب تعالیٰ کی قسم، اپنے ان باہوں کا تکیہ بنا کر کے آپ کسی فٹ پاتھ پہ بھی چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ ہرقل نے، قیصر نے یا کسریٰ نے، بادشاہ کسریٰ نے بھیجا، دور فاروقی ہے، کسی قاصد کو بھیجا کسی کام کے لیے کہ جاؤ اس دور کے امیر المومنین سے مل کر کے یہ لیٹر یا یہ خط دینا، میرا یہ پیغام اس تک پہنچانا، یا دیکھ کے آؤ کہ اس کا ملک کیسے چلتا ہے۔ وہ اپنے ملک سے نکلا، مدینہ منورہ جو اسلام کی چھوٹی سی ریاست تھی، اس ریاست مدینہ کے اندر داخل ہوا۔ اس کا یہ خواب تھا، اس کی یہ سوچ تھی، اس کا یہ تصور تھا کہ ہم تو مسلمانوں کے اس عظیم بادشاہ کی زیارت کے لیے آج جا رہے ہیں، اور آج ہمیں نصیب ہوا ہے جس کا نام سن کر کے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے ہیں، لرزتے ہیں۔ اتنی دوریوں کے باوجود بھی اس کا روب، اس کی ہیبت، اس کا دبدبہ
اتنا ہے کہ ہمارا بادشاہ بھی اس سے کانپتا ہے، لرزہ براندام ہے۔ آج ہم اس کے دربار میں جائیں گے، اس کا محل کیسا ہوگا، وہاں جانے کے طور طریقے کیسے ہوں گے، وہاں کیسے میں اسے آداب بجا لاؤں گا، کس طرح سے میں اسے مخاطب کروں گا، کیسے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ جب میرا بادشاہ لرزتا ہے، اتنی دور جب اس نے دیکھا بھی نہیں، میرا تو سامنا ہوگا، آنکھوں سے آنکھیں لڑیں گی، دکھائی دے گا وہ مجھے کیسا ہوگا۔ ہزاروں قسم کے وساوس اور خیالات لے کر کے وہ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوتا ہے۔ اتنا بڑا دربار ہوگا، اتنے نوکر ہوں گے، اتنے فوج ہوں گے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ لوگوں تمہارا امیر کدھر ہے، تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں بادشاہ کہاں ہے، کون ہے؟ کہا امیر المومنین کدھر ہے؟ کہاں دیکھو کہیں ہوگا۔ کہا اس کا محل کدھر ہے؟ لوگوں نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا، چھوٹی سی کٹیا ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی حارس ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی لشکر ہے، نہ کوئی پولیس ہے، کوئی بھی نہیں، چھوٹی سی کٹیا ہے، چھوٹا سا گھر ہے۔ کہا یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ کہاں ہے؟ کہاں ہوں گے کہیں؟ کہا اپنے دربار میں گھر میں نہیں ہے، کہاں نہیں؟ کہا ان کا باڈی گارڈ کہاں؟ وہی ہوتے ہوں گے۔ ڈھونڈتے لوگوں نے پتہ بتایا، پتہ بتاتے ڈھونڈتے مدینے سے باہر نکلا۔ کسی نے کہا دیکھو اسی باغ میں ہوگا، کھجوروں کا باغ۔ دیکھا کہ ایک شخص اپنے کوڑے کو اپنے بغل میں رکھے ہوئے اور ہاتھوں کا تکیہ بنائے آرام سے بے فکر ہو کر کے سو رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کون ہے؟ کہا یہی ہے امیر المومنین۔ کہا یہ امیر المومنین جس کے بستر بھی نہیں، جس کے نرم گرم ریشمی لباس بھی نہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی محافظ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اس طرح سے چین کی نیند پیڑ کی چھاؤں میں لیٹے ہوئے سو رہا ہے آرام سے، اور پوری ریاست چلتی ہے یہ ہے تمہارا امیر المومنین۔ کہاں؟ یہ ہے ہمارا امیر المومنین۔ اللہ عزیزان گرامی، کیوں؟ سکون قلب۔ سنو، جہاں رب کی فرما روائیاں ہوتی ہیں، جہاں اللہ کا نظام چلتا ہے، جہاں اللہ کے قوانین چلتے ہیں، جہاں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توحید کا غلبہ ہوتا ہے، نبی کی سنتوں کے پھریرے جہاں لہراتے ہیں، یاد رکھو اللہ نے فرمایا ہے اولئک لهم الامن ان الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرتے، وہی پرامن ہے، انہی کو امن ہے، انہی کو سکون ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، وہی اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ عظیم الشان جوہر عدل سے پیدا آتا ہے، انصاف سے ہوتا ہے، توحید سے ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے راستے ہیں، وہ سارے راستے جا کے اللہ سے ملتے ہیں۔ ان میں ایک راستہ توحید کا راستہ ہے، جس کو اللہ نے فرمایا اولئک لهم الامن، وہی امن میں ہے، وہی سکون میں ہے۔ اور جس کو اقبال نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ علامہ اقبال جس نے کہا کہ اللہ اکبر، ہے فقط توحید و سنت، ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق مانے راستہ، ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ یہ تقلید ہے جو انسان کو اپنے باپ داداؤں کی روش پر لے جا کر ضلالت و رسوائی کے گڈھے میں ڈھکیل دیتی ہے۔ انہی تاریکیوں میں وہ بھٹکتا ہے، بھٹک کے مر جاتا ہے، اور جہنم کے اندر منہ کے بل ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ تقلید ہے، یہ اندھی تقلید ہے، جس کو جو فتنے پیدا کرنے والی چیز۔ اقبال نے کہا فتنہ جنگ و جدل، یہ تقلید ہے، تقلید، اس یہ فتنہ ہے، یہی جنگ کا سبب ہے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ یہ غلیظ چیز تقلید، اندھی تقلید جب مسلمانوں میں داخل ہوئی، کفر کافروں میں تھی، جس کو کافروں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لقد وجدنا آباءنا، ہم نے تو باپ داداؤں کو اسی راستے پر پایا ہے، تو کون سا نیا دین لے کے آیا؟ ہم نے باپ داداؤں کو اسی راستے پر پایا ہے، اس لیے ہم اسی پہ رہیں گے۔ اور آج مسلمانوں میں بھی یہ غلاظت آ گئی، یہ خباثت، یہ کینسر جب مسلمانوں میں داخل ہوا، اس نے بھی یہی کہا ہے
ابے فتو باپ دادے تو یہی ٹیکے چڑھاتے تھے، درگاہ مزار بزرگ یہ وہ فلاں عالم، ہمارے باپ دادے تو یہی کرتے تھے، اس لیے تو بھی یہی کر، یہ نہیں کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، گالیاں بکتے ہیں۔ یہ کینسر جب امت مسلمہ میں آیا، یہ بیماری جب آئی تو ہوا کیا؟ دیکھ لو، ایک شہر میں 10 مسجدیں ہیں، 25 مسجدیں ہیں، الگ الگ اذانیں ہوتی ہیں، الگ الگ ٹائم پہ، وہ اس کو برا، وہ اس کو برا، لڑائیاں وہ کرتے ہیں توحید کی بات، جن کی مسجدیں اکٹھا نہیں، وہ توحید اور اتحاد کی بات کریں، جنہوں نے مسجدوں کے دروازوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں وہابی کا داخلہ منع ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، آج کنکر پتھر شنکر کے پجاری ایک ہو گئے، اور یہ مسلمان کو دیکھو پتینوں جیسا منہ بنایا ہوا، سلام نہیں کرتا ایک دوسرے سے، اس سے مصافحہ کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آج بھی اس جہالت کے اندر یہ مسلمان بھٹک رہا ہے۔ مولوی اللہ اس ملاؤں کو ہدایت کا فرمائے، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے امت مسلمہ کا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا فرمائے۔ مسلمانوں آنکھوں کو کھولو، اس سے جنگ و جدال اسی سے پیدا ہوتا، لڑائیاں اسی تکلیف سے پیدا ہوتا۔ قرآن و سنت سعودی عرب میں نعمت ہے اللہ کی، ایک بہت بڑی دنیا کے عوام کے لیے، کہیں دینی مذہبی طور پر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا بولو کہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ وجہ قرآن و سنت کا ڈنڈا کھڑا ہوا ہے، قرآن و سنت کی تلوار جناب علی، وہ درخت کھجور کا جو ایک رمز ہے مومن کا، جو رمز ہے، اشارہ ہے، کس کا؟ کس کا؟ آپ یہ نہ کہنا کہ سعودی عرب کا کی علامت ہے اس لیے ربانی صاحب، اس درخت کو بھی مومن کہہ رہے ہیں۔ معراج ربانی جو بولتا ہے وہ دلائل اور براہین سے بولتا ہے، یہ نہ کہنا اس لیے کہ اس کھجور کے درخت کو میں نے نہیں، تم نے نہیں، خالق کائنات کے اس رسول نے جو افضل الرسل ہے، جو سید العرب والعجم ہے، امام کائنات ہے، شفیع المسلمین ہے، مذنبین ہے، جو ہادی برات ہے، جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا تھا اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے کہ ایک درخت ہے جو مومن کی طرح ہے، جس کا کوئی بھی، جس طرح مومن کا کوئی کام، کوئی عمل بیکار نہیں ہوتا، اسی طرح اس درخت کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب، طلحہ زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور صحابہ کے بچے بھی بیٹھے ہیں، سب کے گردنیں، سب کے سر جھکے ہوئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ نخلہ، وہ مومن درخت کھجور کا درخت ہے۔ اس کا ہمارے یہاں بہت باریک یہودی جو چال چلتے ہیں نا، بہت باریک باریک چلتے ہیں، ہم مذاقاً ایک دوسرے کو ابے کھجور ادھر، آج کل یہ ڈائلاگ بہت سارے نوجوانوں میں چل رہے ہیں، کیا وہ کہتا ہے کھجور ہے، کھجور کا مطلب یعنی بیوقوف پر۔ یہ ڈائلاگ آیا کہاں سے پتا ہے تم کو؟ یہ جو فلمیں ہوتی ہیں ان میں کوئی معمولی لوگ نہیں بیٹھتے، یہود و نصارہ کے پروردہ دماغ، شیطانی دماغ، وہ ان کے قلموں سے شیطان نکلتا ہے، بولتا ہے، وہ ڈائلاگ لکھتے ہیں۔ یہ ڈائلاگ بھی مسلمانوں کے درمیان مشہور ہے، جس کو بھی داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو کھجور ادھر آ، کھجور ادھر آ، کھجور کہتے ہیں، اور مسلمان بڑے شوق سے اس کو کھجور کھجور کہتے ہیں۔ کھجور مومن ہوتا ہے، کھجور کیا ہوتا ہے بولو؟ اور یہ سب کو نصیب بھی نہیں ہوتا، جو لوگ کھجور کہتے ہیں شاید زندگی میں انہیں کبھی مل جائے، روزے بھی اس کے بغیر ان کے نہیں کھلتے، تلاش کرتے ہیں بازاروں میں، بھائی کھجور ڈھونڈ کے لاؤ۔ یہ سب بیوقوف بنانے کے، مذاق اور تمسخر اڑانے کے طریقے اور ٹھنگ۔ عزیزان گرامی،
بہت سارے الفاظ ہیں جو اس طرح سے چلتے ہیں. مومن ہے وہ. سعودی عرب کا جو سمبل ہے ملک کا کیا ہے؟ بولو کھجور ہے. اور اس کھجور کا درخت ہے جو مومن کی علامت ہے کہ ہم مومن ہیں. مشرک بولو مشرک نہیں ہے. اور وہ دو تلواریں مومن بھی ہو کیا ہو، لیکن جب قرآن و سنت سے ہٹو گے تو تمہاری جڑیں بھی کیا کر دی جائیں گی؟ قلم کر دی جائیں گی، کاٹ دی جائیں گی. یہاں عدل اور انصاف کا راج ہے، اور جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے وہاں امن و سکون ہوتا ہے. آج مملکت سعودی عربیہ پوری دنیا کے لیے سمبل ہے، پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے. لیکن پوری دنیا اس کی دشمن کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توحید کی وہ دولت ان کے سینے میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس مملکت سعودی عربیہ سے بھی ان کو عداوت ہے، بغض ہے. اور جو بھی جیسا کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ امیر معاویہ کی جو برائی بیان کرے وہ سمجھ لو کہ وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ سمجھ لو. ایسے ہی آج کے دور میں سعودی عرب کی جو برائیاں بیان کرے وہ سمجھ لو وہ اہل سنہ والجماعہ نہیں ہے، وہ اہل بدعت ہے، اہل شرک ہے. وہ یہ علامت بن چکی ہے اس وقت الحمدللہ اس توحید و سنت کے ملک نے. یہ وہ قانون لوگوں کو دیا ہے، یہ مزاج دیا الحمدللہ کہ جہاں اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے وہی امن سے رہتے ہیں، وہی ہدایت یافتہ. عزیزان گرامی قدر، میرا موضوع ابھی بھی پورا نہیں ہوا ہے. وہ میں جس دولت اور جس نعمت اور جس عظیم الشان نایاب گوہر کا پتہ بتانے والا ہوں اس کا نام ہے، بتا دیا ہے میں نے، سکون قلب کی جستجو اور تلاش جس نے پوری دنیا کو حیران و شدت کیا ہوا ہے. یہ سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ اطمینان کیسے مل سکتا ہے؟ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درس میں، اگلے خطبہ جمعہ میں دوں گا. یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان کا مدینہ بنا دے مولا. اللہ ہمارے دلوں کے اندر امن و سکون عطا فرما دے مولا. غریبی، فقر، فاقہ، غربت کچھ بھی ہو برداشت ہے، لیکن بے امنی، بد امنی، اے اللہ بے چینی، بے قراری یہ برداشت ہو سکتی. اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے مکانوں کو، ہمارے ملکوں کو، ہمارے گھروں کو، پوری دنیا کو امن و راحت کا، سکون کا گہوارہ بنا دے مولا. پوری دنیا کو سکون قلب، سکون اطمینان قلب، دلی سکون عطا فرما دے مولا. پوری دنیا میں امن و راحت کا دورہ فرما دے مولا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله.
सफेद दुरुस्त करने मिलकर करे मुफासिल को बंद करने अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गhayril maghdubi अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। हल अताका हदीथुल गाशिया वुजूहुन यौमئذ खाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्qa min 'aynin आनिया लैसा लहुम त'आमुन इल्ला min ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله. سمع الله لمن حمده. الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.